پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم 7ویں جماعت کی اردو کتاب میں سے سبق سری نگر سے کرگل تک کا باقی حصہ پڑھیں گے۔ کل ہم نے پڑھا کہ سرکاری اداروں کے علاوہ کرگل میں بہت سے نجی اسکول بھی کام کر رہے ہیں اور اس کی ضلعی دفاتر جو سرکاری ہیں وہ زیادہ تر بڈو میں تعمیر کیے گئے ہیں۔ اب اس کے آگے پڑھیں گے۔ بڈو میں ایک خانقاہ ہے جو پورے لداخ میں مشہور ہے۔ بڈو کی خانقاہ پورے لداخ میں مشہور ہے۔ اس خانقاہ کی زیارت کے لیے ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ دور دور سے آتے ہیں، یعنی بڈو کی خانقاہ کو دیکھنے کے لیے ہر فرقے کے لوگ یہاں آتے ہیں بڈو، اور عقیدت کے پھول چڑھاتے ہیں اور وہاں پر عقیدت کے پھول چڑھاتے ہیں، نظر کرتے ہیں۔ کرگل کا قصبہ نباتات کی وجہ سے صحرا میں نخلستان کی طرح دکھائی دیتا ہے، چونکہ پورا لداخ جو ہے وہ ایک صحرا کی مانند ہے، لیکن کرگل کا قصبہ وہاں پر بہت سے نباتات ہیں، درخت ہیں، ان کی وجہ سے وہ صحرا میں نخلستان کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ کرگل کے بیچوں بیچ بہنے والا صاف و شفاف پانی کا دریا دریائے سورو اس مقام کی قدرتی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ کرگل کے بیچ سے جو دریا گزرتا ہے دریائے سورو، یہ اس کے حسن میں چار چاند لگاتا ہے۔ یہ دریا آس پاس بورے ننگے پہاڑوں کے درمیان قدرت کا ایک شاہکار نظر آتا ہے۔ چونکہ یہ علاقہ پتھریلا ہے، ریگستان ہے، یہاں کے پہاڑ ننگے ہیں، ان کے درمیان سے جو یہ دریا گزرتا ہے یہ قدرت کا ایک شاہکار نظر آتا ہے۔ اس قصبہ کے آس پاس بہت سے چھوٹے چھوٹے گاؤں آباد ہیں۔ کرگل قصبے کے آس پاس بہت سے چھوٹے گاؤں ہیں۔ ان دیہات میں رہنے والے لوگوں کو عام ضروریات کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے کرگل ہی آنا پڑتا ہے۔ وہ اپنی ضروریات کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے قصبہ کرگل آتے رہتے ہیں۔ ملک اور بیرون ملک سے آنے والے سیاحوں کے لیے بھی یہ جگہ باعث کشش بن گئی ہے۔ ملک سے آنے والے لوگ اور بیرون ملک سے آنے والے سیاح بھی یہاں آتے ہیں، یہ جگہ ان کے لیے کشش کا باعث ہے۔ کئی سرکاری دفاتر، فارمز اور ہوائی اڈہ کی تعمیر اور دیگر وجوہات کی بنا پر کرگل کی اہمیت میں دن دگنا رات چگنا اضافہ ہو رہا ہے۔ یہاں پر کئی سرکاری دفاتر ہیں، کئی فارمز ہیں، ہوائی اڈہ ہے۔ ان ہی وجوہات کی بنا پر یہ کرگل کا قصبہ دن دگنا اور رات چگنا ترقی کر رہا ہے۔ اناج کی وافر فراہمی، سڑکوں کی تعمیر اور مقامی پیداوار میں اضافے نے یہاں کے لوگوں کی ان تکالیف کا کافی حد تک ازالہ کیا ہے۔ یعنی سڑکوں کی تعمیر اور مقامی جو یہاں پر کرگل میں پیداوار ہوتی ہے اس میں جو اضافہ ہوا ہے، اس سے لوگوں کی ان تکالیف کو کافی حد تک کم کیا گیا ہے جن سے ان کو گزرنا پڑتا تھا، جن سے انہیں ماضی میں دوچار ہونا پڑتا تھا، یعنی پرانے دور میں جن سے یہ لوگ دوچار ہوتے تھے، جو تکالیف ان کو برداشت کرنی پڑتی تھی وہ کم ہو گئی ہیں۔ کرگل میں مسلمان اور بودھ آباد ہیں۔ اس قصبہ میں یعنی کرگل میں دونوں فرقے یعنی مسلمان اور بودھ دونوں آباد ہیں۔ ان کا لباس اور رہن سہن ایک جیسا ہے، ان کی شکلیں اور ان کا لباس ایک جیسا ہے۔ یہاں کے لوگ بودھی، پرکی اور بلتی بولتے ہیں۔ یہاں کے لوگ بودھی زبان، پرکی زبان اور بلتی بولتے ہیں۔ البتہ اکثر لوگ کی زبان بلتی ہے، زیادہ تر لوگ بلتی ہی بولتے ہیں۔ کچھ لوگ دردی یا شینا بھی بولتے ہیں، یہ بھی زبانیں ہیں۔ یہاں بدھ وہار، خانقاہیں، گومپے، مساجد اور امام باڑے پہلو بہ پہلو نظر آتے ہیں۔ کرگل میں بدھ وہار، خانقاہیں، گومپے، مساجد اور امام باڑے ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ سب مختلف مذاہب کی عبادت گاہیں ہیں یا پوتر جگہیں ہیں، اور سب لوگ ان کا برابر احترام کرتے ہیں۔ کسی بھی فرقے کے لوگ
جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان سب کا احترام اور عزت کرتے ہیں۔ یہاں کا مخصوص لباس لمبا چوگا ہے۔ یہاں کے لوگ ایک لمبا چوگا پہنتے ہیں جس سے گونچا کہا جاتا ہے، اس چوگے کو گونچا کہتے ہیں۔ عورت اور مرد دونوں ہی اس چوگے کے ساتھ کمر بند کا استعمال کرتے ہیں، چاہے عورت ہو یا مرد۔ یہ چوگا، یہ گونچا جب پہنتے ہیں تو اس کے ساتھ کمر بند کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ میل جول اور ثقافتی اثرات کے تحت نوجوان جدید یورپی انداز کے لباس مثلاً پتلون، کوٹ، جیکٹ اور جینس پہنتے ہیں۔ یہاں کے نوجوانوں نے جدید طرز کا لباس پہننا شروع کیا ہے، لیکن پھر بھی لوگ مذہبی، تہذیبی اور ثقافتی قدروں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ لیکن جدیدیت کو اپنا کر بھی یہاں کے لوگ مذہبی، تہذیبی اور ثقافتی قدروں کا لحاظ رکھتے ہیں، یعنی ان کو وہ بھولتے نہیں ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ خاص باتیں کیا ہیں اس میں۔ بڑو کی خانقاہ پورے لداخ میں مشہور ہے، یعنی بڑو کی جو خانقاہ ہے وہ لداخ میں، سارے لداخ میں ہر فرقے کے لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ قصبہ کارگل نباتات کی بنا پر صحرا میں نخلستان کی مانند ہے، یعنی پورا لداخ صحرا ہے لیکن کارگل کا قصبہ نباتات کی وجہ سے نخلستان کی طرح ہے۔ دریائے سورو اس کے قدرتی حسن میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ دریا پہاڑوں کے درمیان قدرت کا ایک شاہکار ہے۔ یہ جگہ سیاحوں کے لیے باعث کشش ہے۔ یہاں بہت سے سرکاری دفاتر، فارمز اور ہوائی اڈہ کی بنا پر اس کی اہمیت میں دن بدن اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ مقامی پیداوار میں اضافے سے یہاں کے لوگوں کی ان تکالیف میں کمی آئی ہے جن کو انہیں پہلے برداشت کرنا پڑتا تھا۔ یہاں مسلمان اور بودھ آباد ہیں۔ ان کا رہن سہن اور لباس ایک جیسا ہے۔ یہاں کے لوگ بودھی، پرکی اور بلتی بولتے ہیں۔ کچھ لوگ دردی اور شینا بھی بولتے ہیں۔ یہاں بدھ وہار، خانقاہیں، گمپے، مساجد اور امام باڑے ساتھ ساتھ ہیں اور سب لوگ ان کا برابر احترام کرتے ہیں۔ چوگا یہاں کا مخصوص لباس ہے، اسے گونچا کہتے ہیں۔ عورت اور مرد دونوں اس کے ساتھ کمر بند کا استعمال کرتے ہیں۔ نوجوان جدید اثرات کو قبول کرتے ہوئے نئے طرز کے کپڑے پہنتے ہیں، لیکن پھر بھی مذہبی، تہذیبی اور ثقافتی قدروں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ اب جتنا ہم نے آج پڑھا اس میں سے کچھ واحد اور جمع: فرقہ، فرقے، مقام، مقامات، ضرورت، ضروریات، ملک، ممالک، دفتر، دفاتر، وجہ، وجوہات، تکلیف، تکالیف، مسجد، مساجد، حصہ، حصوں، اثر، اثرات، قدر، قدریں۔ اور لفظ اور ضد: صحرا، نخلستان، صاف، ناصاف، قدرتی، بناوٹی، خوبصورتی، بدصورتی، اضافہ، کمی، بیرون، اندرون، ماضی، مستقبل، ایک جیسا، مختلف، جدید، قدیم۔ شکریہ۔